ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے کر آئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس کا نام مشہور ہے یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، معاویہ، جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ جب چلے، رسول کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا مسجد کی دوسری طرف پڑا تھا، جوتا نہیں پہنا کہ رسول کا حکم ہے چلو اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ تو مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر کا تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور نے پوچھا، معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، میرے تو پیر جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنے تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا، حضرت معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے آؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینہ بعد وہ جانے لگا تو معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا، اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم معاویہ نے اسے ہدیہ کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن ابو سفیان ہے، سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں، میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ
تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درم دیے۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے۔